نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 26۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم پہنچے تھے۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط، اہدنا، آپ ہم کو دکھلا دیں، الصراط، راستہ۔ اہدنا، آپ ہم کو دکھلا دیں، الصراط، راستہ۔ نماز کی سنتیں۔ نماز میں یعنی رکوع میں سر اور سرین کو برابر رکھنا مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، سر اور کمر کی سطح برابر ہو۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کو تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد ہو یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ پورا کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ یعنی آدمی طاقت کے باوجود صحت مند ہو، کمانے پہ قادر ہو، اس کے باوجود لوگوں سے بھیک مانگنا۔ داڑھی منڈوانا یعنی مردوں کے لیے کہ داڑھی کو شیو کرنا یا ایک مشت سے کم کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک گناہ کبیرہ اور بیان کرتے ہیں، کافروں اور فاسقوں جیسا لباس پہننا، یعنی جان بوجھ کر ان کو آئیڈیلائز کر کے، ان کے لباس کو پسند کر کے ان کے جیسا بننے کی خاطر ان کے جیسا لباس پہننا۔ اور اسی طریقے سے اداکار ہیں، گلوکار ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرنا، ان کو اچھا سمجھنا، ان کے جیسا لگنے کے لیے ان کا جیسا لباس پہننا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور بآسانی اس کے جسم کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لے لے۔ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا، بلکہ زندگی میں جو افعال کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک مانگنے والا آخری وقت میں پیسہ مانگتا ہوا مر گیا، اور ایک گنہگار کو کلمہ پڑھانے لگے تو اس نے کہا کہ میرے منہ سے نہیں نکلتا، اور مر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ فکریں زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وہ دعا بتلائی گئی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بعض دعا ایسی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح اور شام 3 بار پڑھنے سے ہر برائی سے اور ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔ بعض ساتھ سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے، یا جیسے صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔